I am teaching in State College since 18 to 19 years as head of examination in charge and head of the business department. So I was requested by your ma'am to give you some pieces of advice, some lecture on how to excel in life or some good principles कि आप ज़िंदगी में एक लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक कैसे जा सकते हैं कि पीपल और सोसाइटी आपको फॉलो करे. These things are related to personality development. ये belong to teachers as well as students. जो लोग अपनी पर्सनैलिटीज के ऊपर काम करते हैं, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ना पॉजिटिव चीज़ भी रखी हुई है और नेगेटिव चीज़ भी रखी हुई है. जो लोग अपनी पॉजिटिव चीज़ को पॉलिश करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो सकती है, उनकी लीडरशिप स्किल्स भी है, उसमें उनकी मेंटरशिप स्किल्स भी है, उनकी मैथमेटिक्स स्किल्स भी है. वो लोग फिर सोसाइटी को एक्सेल करते हैं, लीड करते हैं, मास्टर को लीड करते हैं. अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं और मैं स्टार्ट करूँगा स्टूडेंट्स से और इट विल आल्सो कवर द टीचर्स. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर सब उस वक्त तक आप काम करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट यू हैव सेंस ऑफ रियलाइजेशन. आपको सेंस हो कि व्हाट यू आर, कि आप क्या हैं, किस लेवल तक हैं, यानी आप जिंदगी के किस लेवल तक हैं, किस लेवल तक है और किस लेवल तक आपने जाना है. जो फर्स्ट थिंग है वो उसमें सेंस ऑफ रियलाइजेशन है. सेंस ऑफ रियलाइजेशन देखिए, लास्ट ईयर प्रीवियस 6 मंथ मैं यूनिसेफ की रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान में 20 मिलियन बच्चा, यानी सिर्फ पंजाब में और उस तरफ लगाया 2 करोड़ बच्चा ऐसा है जो कि स्कूल जाने की एज में लेकिन वो स्कूल नहीं जा सकता, उसके पेरेंट्स पर रिसोर्सेज नहीं है और वो बच्चा बाहर काम कर रहा है. आप जिस सोसाइटी से आए आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे होटलों पे काम कर रहे हैं, गाड़ी के नीचे काम कर रहे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे रेडियो कर रहे हैं. ठीक है, उन बच्चों को पता ही नहीं है कि उनकी एजुकेशन उनकी राइट्स है और जो एजुकेशन उनको निखार सकती है उनको पता ही नहीं कि उनके राइट्स क्या है. 2 करोड़ बच्चा इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल जाने की एज में, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, वो स्कूल नहीं जा सकते. अभी हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि कुछ बच्चे बहुत हाई लेवल के स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे मीडियम लेवल के स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ एक एवरेज लेवल के स्कूल में पढ़ रहे हैं. फर्स्ट हम डिमांड कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन हो कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप एक तालीमी इदारे में उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपके पास बैग्स भी हैं, आपके पास बुक्स भी हैं. ठीक है, और आप जो है ना वो पढ़े और आपने इन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाया. आपने देखें अल्लाह ताला ने स्टडी को इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जो वही है कि उसका जो पहला वर्ड है वो है इकरा. उसका जो पहला वर्ड है वो इकरा. अच्छा, आफ्टर दिस सेशन एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आप मुख्तलिफ क्वेश्चन कर सकेंगे. ठीक है, मेरा सेशन कंप्लीट है उसके बाद और मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट समराइज. तो वो जो पहला वर्ड था इकरा यानी पढ़. और अल्लाह ताला ने जो आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों के ऊपर फजीलत दी है वो भी सिर्फ इस वजह से दी कि अल्लाह ताला ने उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई थी, वो चीज़ें सिखाई थी जो कि फरिश्तों को नहीं मालूम थी. यानी इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी फरिश्तों के ऊपर वो फजीलत दी है. उनको कहा गया कि फरिश्तों को आगे वो सजदा करें. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो पहली वही है उसका वर्ड था इकरा यानी पढ़. पढ़ अपने रब के नाम से जो बड़ा करीम है और जिसने इंसान को पैदा किया उसी में और जिसने कलम को पैदा किया, यानी उसी वही में इंसान का जिक्र भी है और कलम का भी, पेन जिससे आप राइटिंग करते हैं. आपके अंदर सबसे रियलाइजेशन हो कि सबसे पहले कि आप बगैर मकसद के नहीं आए. आपका ज़िंदगी में मकसद है. आप यहाँ पर इसलिए आए कि आपको अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए और आप पढ़ रहे हैं और आप उन 2 करोड़ बच्चों को देखें जो कि जिन पर रिसोर्सेज नहीं, जिनको पता ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी. ठीक है, उनके बारे में हमारे दिल में हमदर्दी एहसास होना चाहिए. यार उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उन बच्चों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके लिए क्या किया जाए, कि कैसे स्कूल्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए. हमारे पास अरबों रुपये लोग ज़ाया कर देते हैं फजूल कामों में. ऐसा क्यों नहीं करते कि उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में ले जाए, उन बच्चों को डेवलपमेंट स्कूल में ले जाए ताकि वो बच्चे पढ़ लिख के कम से कम उनमें एक शऊर पैदा हो सके.
اچھا جب آپ دیکھیں کہ سینس آف ریئلائزیشن، دیکھیں آپ سیکنڈ ایئر میں، فرسٹ ایئر میں، 9th کلاس میں، 10th کلاس میں، FSC میں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں سینس آف ریئلائزیشن کہ آپ کے پاس کون کون سے ریسورسز ہیں، آپ کس لیول پر پڑھ رہے ہیں اور آپ کتنا اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے ڈسپلن۔ فرسٹ سینس آف ریئلائزیشن کے بعد آپ نے جو ڈسپلن امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک آرمی چیف کا ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں، مجھے بندہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو بچہ صبح اٹھ کے اپنی بستر کی چادر کو نہیں کر سکتا وہ زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ڈسپلن، ٹھیک ہے، وہ از دا بگیسٹ سورس آف ڈسپلن۔ اللہ Almighty is the biggest source of discipline. Allah has created this universe in many order and in many discipline. کائنات کی ہر چیز بہت ڈسپلن، بہت آرڈر فارم میں۔ واٹر کا جو فارمولا یہاں پر ہے، آپ امریکہ چلے جائیں، واٹر کا فارمولا وہی H2O، سیم فارمولا، سیم رولز۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ایک ڈسپلن کے تحت چلتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آج سورج نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے، جو بھی چیز اللہ کے جو اللہ نے اس کو کیا اس کو ایک ڈسپلن آرڈر فارم ہے۔ اور جو لوگ اپنی ذات کے اوپر ڈسپلن نافذ کر جاتے ہیں اپنی ذات کے اوپر، اور یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں سب سے کی پوائنٹ ہے کہ جو لوگ اپنی ذات کے اوپر ڈسپلن نافذ کر جاتے ہیں وہ لوگ معاشرے کو لیڈ ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈسپلن ہمیشہ اسٹارٹ ہوتا ہے اپنی ذات سے، کہ آپ نے خود کو کیسے ڈسپلن رکھنا ہے، آپ نے خود کو کیسے فوکس رکھنا ہے اپنے ٹریک کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ایک ٹریک کے اوپر اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے تاکہ آپ کسی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے کیسے اپنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نیگیٹو چیزوں کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسپلن کے بعد جو تھرڈ چیز ہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹس کے لیے اور کسی بھی ٹیچرس کے لیے، کسی بھی ایسے پرسن کے لیے جو زندگی میں کسی لیول تک جانا چاہتا ہے، سوسائٹی کو لیڈ کرنا چاہتا ہے یا معاشرے کو لیڈ کرنا چاہتا ہے، ڈسپلن کی بات ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ لیکن فرسٹ جب آپ کی زندگی میں ڈسپلن آئے گا تو آپ ٹائم ضائع نہیں کریں گے۔ ٹائم مینجمنٹ از دا کی سکسیس ٹو برنگ ایکسلنس ان اینی پرسن۔ ٹائم ایسی چیز ہے، ٹائم کو جتنا آپ اچھا یوٹیلائز کریں گے، اچھا اس میں آپ اپنے دن کی اسکیجولنگ کر لیں۔ ایک ٹیچر ہے وہ اپنے دن کی اسکیجولنگ کرے، ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے دن کی اسکیجولنگ۔ دیکھیں اگر ایک ٹیچر ہے وہ FSC ہے، BSc ہے، کسی اسٹیج پہ رک گیا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ BSc ہیں، ملینز آف پیپل آر ایمنگ، دس از ناٹ دی ریولیوشن۔ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں کہ اگر آپ کسی لیول پر آ کر اپنا شروع کریں۔ مقصد یہ کہ آپ سوسائٹی کو کتنا پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے کیریئر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تبھی ہو سکے گا کہ آپ کتنے اندر کوئی گٹس پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ ٹائم مینجمنٹ، دیکھیں اسے کہتے ہیں ڈے اسکیجولنگ۔ سب سے پہلے میں ٹیچر کے حوالے سے بات کروں گا، اس کے بعد میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے۔ اب ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس، دیکھیں ٹیچرس کے لیے مسٹ دیکھیں کہ وہ کس لیول میں ایگزسٹ کر رہا ہے، FSC کو پڑھا رہا ہے، BSc کو پڑھا رہا ہے، اس کو کون کون سے اس نے کورسز اویل کرنے تاکہ وہ کسی بیسٹ لیول تک کمپیٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس کتنا ٹائم ہے، دیکھیں آپ یہ جو آپ کی ٹائمنگ ہے، ٹائم ڈیوریشن 4 to 5 hours، ٹھیک ہے، یہ تو آپ لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 24 hours ہے، اس میں سے 18 hours آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کون کون سے ریسورسز ہیں، آپ کون کون سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ موقع کو اسٹوڈنٹس دیکھیں جس طرح بورڈ کے پیپر ہیں، بورڈ کی کلاسز ہیں 9th and 1st and 2nd year، ٹھیک ہے، اپنے دن کی ایک اسکیجولنگ کریں، اپنے دن کو ڈیوائڈ کریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ تمام سبجیکٹس میں ویک ہو، لیکن اگر ایک اسٹوڈنٹ میتھس میں ویک ہے یا کیمسٹری میں ویک ہے تو وہ اس کو زیادہ ٹائم دے، اور جس سبجیکٹ میں ویک ہے اس کا ٹائم سمارٹ کرا ہے۔ اچھا اب یہ ڈفرنٹ میٹر ہے کہ کس سبجیکٹ کو آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے، اس پہ پوری الگ ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے میتھس کو امپروو کرنا ہے کہ ان کرنٹ سچویشن اس کا کیا طریقہ ہے، اگر آپ نے فزکس کو امپروو کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، یہ سے ہٹ کے یہ پھر میں کبھی آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ نے صرف انگلش کو امپروو کرنا ہے موجودہ صورتحال میں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ آج سے 20 سال پرانے طریقے پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، سارا دن اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سے خلاصہ لے لیتے ہیں، کیز لے لیتے ہیں اور وہ سارا دن اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ جب کیز لے لیتے ہیں اس میں جی ہمارا آدھے سے زیادہ کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں پیپر میں نہ کیز آپ کے ساتھ جاتی ہے نہ خلاصہ آپ کے ساتھ جاتا ہے، پیپر میں صرف آپ کا مائنڈ آپ کے ساتھ جاتا ہے اور اس کو ایبسینٹ مائنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آپ بتاؤں گا ٹائم مینجمنٹ میں اسکیجولنگ ہے کہ آپ اپنے دن کو کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں سلاٹس میں، اور پرائرٹیز آپ دیں ان سبجیکٹ کو جن سبجیکٹ میں آپ زیادہ ویک ہیں۔
اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ یہ ان سب چیزوں کا جو مین آپ اس کو کہہ دیں اسٹرگل ہے. آپ اسٹرگل کریں گے, آپ محنت کریں گے, ہارڈ ورک انسان زندگی میں اگر وہ انکمپیٹنٹ بھی ہے نا تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. ہارڈ ورک انسان ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے اور کسی نہ کسی لیول تک پہنچتا ہے. اسٹرگل بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ ایک مشہور جو انسیڈنٹ بھی کچھے اور خرگوش والا کہ خرگوش ہے وہ آگے جا کے سو گیا اور کچھا مسلسل چلتا رہا تو سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. تو اسٹرگل بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اسٹرگل مسلسل محنت سے آپ پہاڑ کو بھی ریزہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسٹرگل, لیکن اسٹرگل ڈائریکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, موجودہ دور میں ٹائم مینجمنٹ میں اس لیے امپورٹنس ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اب اسٹوڈنٹ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اچھا, اسی سوشل میڈیا کو ہم اپنے یہ جو نیکسٹ سیشن کروں گا 15 منٹ بریک کے بعد, اسی چیز کے اوپر ہم کہ اسٹوڈنٹس سوشل میڈیا کو کیسے اپنے سبجیکٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ایم ٹیچر, آئی ایم ریڈنگ دا ڈپارٹمنٹ آف ایگزامینیشن فرام 1 to 2nd year, from 1 to examination, but I am still a student. I learn many things from social media on daily basis. I have expertise in computer science, special master in computer science, MPhil in computer science, but I learn management skills from social media. I learn leadership skills from social media from the expert. I learn behavior skills from social media. I have to learn time management skill from the social media, and then I try to implement all these things in my own personalities. کہ میں نے ساری چیزیں سوشل میڈیا سے سیکھی ہیں, اس پہ ایکسپرٹ بیٹھا ہوں. ہمارا نیکسٹ سیشن اسی چیز پر. ایٹ دن اسٹرگل کرنے کے بعد اپنی فیلڈ میں پرٹیکولر ڈائریکشن میں اسٹرگل کرنے کے بعد لاسٹ ہے ٹرسٹ ان کرنا ہے. جب آپ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ٹرسٹ ان کرنا ہے. بٹ ریممبر کہ اگر ایک بندہ بیج ڈالتا ہی نہیں کھیت میں, ٹھیک ہے, یہ بیج ایسے ہی پھینک دیتا ہے, پھر کہتا ہے کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا, کبھی بھی اس کی فصل نہیں ہوگی, کبھی بھی اس کی آؤٹ پٹ نہیں ملے گی. سب سے پہلے آپ نے اس زمین کی کوڑی کرنی ہے, آپ نے ایفرٹ کرنی, محنت کرنی ہے, ایک ڈسپلن انداز میں, پھر آپ نے بیج ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اس کی اسکیجول کرنی, اس کو پانی دینا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے اپنے حصے کا سارا کام کر لیا, نو اب آپ ریزلٹس کے لیے کہنے کہ اب میں ریزلٹس کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے محنت کی اس کو کامیاب کر دے, جو میں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دے. ٹھیک ہے, ٹرسٹ ان اللہ. اگر ایک بندہ محنت نہیں کرتا, اگر ایک بندہ بیج ہی نہیں ڈالتا, ٹھیک ہے, اور کچھ بھی نہیں کرتا, میں صرف جہاں کھڑا ہو کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ دروازہ کھل جائے, اللہ یہ دروازہ کھل جائے, ٹھیک ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. مجھے خود آگے بڑھ کے دروازہ کھولنا ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے خود آگے بڑھ کے ریسورسز کو یوز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر میں نے نیچے جانا ہے تو مجھے اسٹیئرس کے تھرو, ڈاؤن اسٹیئرس کے تھرو نیچے جانا پڑے گا. صرف دعا مانگ لوں کہ اللہ فرشتہ بھیج دے مجھے اٹھا کے نیچے پھینک دے, نہیں, مجھے جو ریسورسز میرے پاس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اس لیول تک جانا ہوگا جہاں میں نے کسی بھی لیول تک جانا. ٹھیک ہے, تو ٹرسٹ ان اللہ. اور لاسٹ اس کا جو ہے وہ ہے پازیٹیو کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹی. بیٹا یہ پازیٹیو کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کچھ اس کے گین کرتے ہیں نا, چھوٹی سی مثال, ایک بچہ میتھس میں کمپیٹنٹ ہے, وہ میتھس پڑھ رہا ہے, فزکس میں پڑھ رہا ہے, اور اس وقت اپنے نالائق اسٹوڈنٹس کو, اپنے ساتھی دوست کو ساتھ ساتھ گائیڈ لائن دیتا ہے نا کہ کوشچن اس طرح ہوگا, یہ اس طرح ہوگا, تو اس پڑھانے والے کو چیز زبانی یاد ہو جاتی ہے. جب آپ پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتے ہیں نا سوسائٹی کو, جب آپ کے ہاتھ سے خیر پھیل رہا ہوتا ہے تو وہ اس صورت میں آپ کو پے بیک کرتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ذات سے کتنے لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے, اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگ اس صحیح رستے کے اوپر آ رہے ہیں. آپ کی وجہ سے کتنے لوگ, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر روح ڈالی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پوٹینشیل رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسورسز دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بکس دی ہیں, بیگس دی ہیں, آپ کے پیرنٹس نے آپ کی فیس دی, آپ ایک جگہ لگائے. اب آپ یہاں سے کچھ گین کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی میں کیا چینجنگ آئے گی. سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی, اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. جب خود معاشرے میں آپ لیڈرشپ رول پہ آئیں گے تو آپ اپنے بہن بھائی کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنے ساتھی پہ کام کریں. وہ میتھس میں بھی کہ آپ کے اندر سے ہونا چاہیے, یار یہ میتھس میں بھی کہ ٹیوشن نہیں پڑھ سکتا, میتھس میں آپ اس کو میتھس میں ہیلپ کریں. ایک انگلش میں بھی کہ آپ اس کو انگلش میں اس کی آپ ہیلپ کریں. ٹھیک ہے,
जब भी आप सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेगा तो याद रखिएगा कि अल्लाह ताला का इबादत है कि अल्लाह ताला जो है ना वो खैर के काम करने वालों को कभी भी ज़ाया नहीं करता, और खैर के काम करने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और वो माशरे में एक वक्त आता है कि वो लीडिंगशिप रोल पर आ जाते हैं आप। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहूँगा कि बेटा उन लोगों को आप देखें, माशरे में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो कि बहुत कामयाब हुए, बहुत जीरो से ऊपर गए और बहुत कामयाब हुए, ठीक है। और उनके हाथ से खैर कर रहा है, उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें कि वो कैसे इस लेवल तक गए हैं, आप भी जा सकते हैं। देखें, एक चीज़ है जीरो से ऊपर जाना, एक है कि आप ये जीरो नहीं याद है, आप जीरो से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ है नेगेटिव से ऊपर जाना। ये लास्ट एक छोटा सा इंसिडेंट करके मैं ये आज का लेक्चर खत्म करूँगा, फिर आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनका वाक़या बताया कि सबसे बेस्ट वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको कुएं में डाल दिया गया, ज़मीन को जीरो समझे और कुएं को नेगेटिव समझे नीचे, ठीक है। उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन कैसे नेगेटिव से वो पॉजिटिव, कैसे वो एक बादशाह तक गए, तक गए, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप थी, अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबर थे, लीडरशिप थी उनके अंदर पॉजिटिव थी कंट्रीब्यूशन। और कैसे उन्होंने मिस्र को कैसे कंट्रीब्यूट किया पूरे, कि पूरी दुनिया से गला खत्म हो गया, उन्होंने गले का स्टॉक किया, उनके पास तदबीर थी और 7 साल तक पूरी दुनिया को गला देते रहे। उनके वालिद भी किनान से, उनके भाई भी किनान से गला देते थे। तो लास्ट में ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कि जितना आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में होगा उतना अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर खैर और करम होगा और उतनी आपकी ज़िंदगी जो है। नो माई सेशन एंड, और अब क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, रेज योर हैंड, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी ज़ात से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड मेरा सेशन होगा 15 मिनट्स की ब्रेक के बाद, स्टूडेंट और सोशल मीडिया को, ताकि सोशल मीडिया को आप अपनी फेवर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इन 7-6 से रिलेटेड आप कुछ भी करना चाहें, क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चियाँ भी बैठी हुई माशाल्लाह, छोटी बेटियों की जगह है और बहनें भी बैठी हुई, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अपने कॉलेज में भी हर साल फ्रॉम 7th ईयर आई एम कंडक्टिंग द टीचर ट्रेनिंग सेशन इन माई सेशन, तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्टाफ होता है, तो उनको भी हम टीचर ट्रेनिंग सेशन करवा देते हैं। Any question related to today topics? कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में। जी बेटा, टीचर्स इसको बंद कर दीजिए।